نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد. برادران اسلام، واجب و احترام بزرگوں، دوستوں، بچوں اور آپ تمام ناظرین و سامعین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، الحمدللہ اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نہایت ہی کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس چینل کے ذریعے اپنی کتاب، اپنے کلام یعنی کہ قرآن پاک کی چند آیتوں مبارکہ پر ہم لوگ غور و فکر اور ذکر کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں. اللہ نے ہمیں جو یہ موقع دیا، اس بات کا بھی شکر ہے. اللہ نے یہ جو ہمیں جذبہ دیا کہ اللہ کے کلام پر ہم چند باتوں کو سنیں، غور کریں، فکر کریں، اس بات کا بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. اگر اللہ ہمیں یہ شوق نہ دیتا، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ ہدایت نہ دیتا، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ رحم مجھ پر نہ ہوتا یا آپ پر نہ ہوتا، تو اللہ جانے ہم کس غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، کہاں پڑے ہوتے، کیا کرتے ہوتے اور کیا ہوتا ہمارا. یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اور ہمیں اپنی کتاب، اپنے کلام کی طرف متوجہ فرمایا. بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام گھروں میں پیدا کیا، اور بعد اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ہدایت سے ہمیں نوازا، اچھی سوچ سمجھ اور عقل دیا، اپنی طرف توجہ کا ہمیں ایک موقع دیا. اللہ کا شکر ہے. تو دوستو، ہم لوگ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام یعنی کہ قرآن پاک پر مسلسل چند مہینوں سے ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں. حالانکہ میں اس بات کے لیے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہو پا رہا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ اس میں وقت دے سکوں. بہرحال جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور اگر کہنے بولنے میں ہم سے کوئی غلطی ہو جاوے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے. اور آپ تمام ناظرین سے بھی معذرت ہے کہ اگر کہنے بولنے پڑھنے میں کوئی طرح کی غلطی ہو تو ہمیں معاف کریں. تو اس سے پہلے کہ ہم لوگ زیادہ وقت ضائع کریں، آئیے ہم لوگ اپنے مقصد یعنی کہ قرآن پاک کی اس سورے پہ چلتے ہیں جس سورے پر ہم لوگ پچھلے پارٹ میں ہم لوگ تھے اور سن رہے تھے، یعنی کہ سورہ ابراہیم. اور سورہ ابراہیم کی ہم لوگوں نے آیت نمبر 30 تک پر غور و فکر کیا. اب جو ہے کہ آیت نمبر 31 اور اس کے آگے کے آیت پر ہم لوگ غور و فکر کریں گے، دیکھتے ہیں کہاں تک چلتے ہیں. اللہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے آسانی فرمائے. ربی یسر وتعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما. سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 اور اس کے آگے کی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور محبت. اے میرے لوگوں، اے اسلام کے چاہنے والوں، اے دین حق پہ چلنے والوں، اے اللہ کے بندوں، ہم نے ابھی وہ آیت پڑھی جو آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نصیحت ہے، اور نصیحت بھی ہے اور حکم بھی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس میں بہت بڑا جو ہے کہ رحمت بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر ہم مسلمانوں کو اگر اپنی نصیحت سے نوازتا ہے، حکم سے نوازتا ہے، تو یہ بہت بڑی اللہ کی احسان ہے کہ اللہ ہماری طرف متوجہ ہے، اللہ ہماری طرف اپنی رحمت کا دروازہ کھولے ہوئے ہے کہ اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، اے حق پہ چلنے والوں، اے ایک اللہ کے ماننے والوں، اے لوگوں، تمہارے لیے میں نے یہ رحمت کا دروازہ کھول رکھا ہے، تم نے بس یہ کام کرنی ہے، تم نے بس یہ کام کرنی ہے. اور ایک وہ مالک کائنات، ہم سب کا پروردگار عالم، ہم سب کا خدا، وہ واحد اللہ جس نے پوری کائنات بنائی، ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو، اور ہم اور آپ کے لیے تمام طریقے کے نعمتیں کو اتارا، اور ہمیں یہ زندگی ایک موقع دیا کہ اس جنت کی تم تیاری کر لو جس جنت کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، اور جہاں ڈھیر ساری تمہارے لیے ہم نے رحمت اور تمہارے لیے انعام ہم نے دے رکھا ہے. یہ تمہیں میں لمحہ بھر موقع دے رہا ہوں اس دنیا میں کہ تم اس جگہ کی تم تیاری کر لو. میں نے تمہارے لیے وہ بہت اچھی جگہ رکھی ہے، لیکن غور کرو کہ اگر تم نے وہ تیاری نہیں کی تو میں نے وہ جگہ بھی رکھی ہے کہ جو میرے نافرمان جہاں جائیں گے.
جس جگہ کو میں نے اپنے نافرمان لوگوں کے لیے بنایا ہے، جن اور انس کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو جگہ ہمیں دکھائی، ایک جنت اور ایک جہنم۔ جنت میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ جگہ تمہارے لیے ہے، بس تم نے جو ہے کہ اس جگہ کے لیے تھوڑی سی تیاری کرنی ہے، اور اس تیاری کرنے کا موقع میں تمہیں اس دنیا میں دے رہا ہوں۔ اور اگر دیکھو تم نے اس دنیا میں اگر وہ تیاری نہیں کی، اور اگر میں تمہیں کوئی بھی طریقہ نصیحت اور کوئی بھی طریقے کا بات بتاتا ہوں، یا پھر ہم بالخصوص تمہارے لیے اپنے خاص بندوں کو یعنی کہ پیغمبر کو، نبیوں کو، رسولوں کو اگر میں تمہاری طرف بھیجتا ہوں، ہے نا، تو ان کی تم بات مان لو، اور نہیں اگر ان کی بات تم مانے تو تمہارے لیے پھر میں نے وہ جگہ رکھی ہے جہاں نہایت ہی تکلیف دے، اور تکلیف دے یعنی کہ اس قدر تکلیف دے ہے کہ جس کو تم برداشت نہیں کر سکو گے، اور وہ جگہ ہے جہنم۔ اور یاد رکھو کہ یہ جو جگہ ہیں، یہ جگہ تمہارے لیے ہے، تم نے چوز کرنا ہے کہ تم نے جانا کدھر ہے۔ لیکن سنو، غور کرو، یہ جو لمحہ میں تمہیں دنیا میں دے رہا ہوں نا، یہ لمحہ اگر تم بتا چکے ہوگے اور تمہارے اوپر سے وہ پردہ ہٹ چکا ہوگا، یعنی کہ یہ دنیا اور اس دنیا کے بعد کی جو دنیا ہے، اس کے درمیان کا جو پردہ ہے، وہ پردہ اگر ہٹ چکا ہوگا اور تم اس دنیا کو دیکھنے لگو گے جس دنیا کے بارے میں تمہیں اس دنیا میں بتائی گئی ہے، جس کو ہم نے آخرت کہا ہے نا، اس سے جب دیکھنے لگو گے اور وہ پردہ جب ہٹ جائے گا، تو پھر تمہیں موقع اس دنیا میں نہیں دی جائے گی واپس لوٹنے کا کہ تم جہاں تیاری کر سکو۔ اور ایک بار اگر ادھر اس پار ہو گئے تو تم نے جو ہے کہ نہ واپس آنے کا موقع ملے گا، اور نہ ہی تمہیں وہاں جا کر کے وہاں کے لیے کوئی تیاری کرنے کا موقع ملے گا۔ تم کو جو کچھ بھی تیاری کرنا ہے اسی دنیا میں تمہیں رہ کے تیاری کرنی ہے۔ سوچنے والی بات میرے دوستوں یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا کہ جسے چاہتا اسے جہنم میں ڈال دیتا، جسے چاہتا اسے جنت میں ڈال دیتا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ موقع ہمیں یہ دنیا میں نہ دیا ہوتا اور مجھے ڈال دیا ہوتا چاہے جنت چاہے جہنم، وہ تو اس کی مرضی ہے، وہ تو مالک کائنات ہے، وہ اگر ہماری شکل صورت بنا سکتا ہے، وہ اگر ہمارے لیے اس دنیا میں کس گھر میں ہم نے جانا ہے وہ گھر کو مقرر کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو بس اس نے حکم کرنا تھا کہ چلو اتنے لوگ کو اٹھاؤ، اس کو اتنے کو جنت میں ڈال دو، اتنے لوگ کو اٹھاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ لیکن اللہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے کہ اللہ ایسا نہیں کہ اپنے بندوں کے اوپر کسی طرح کا ناانصافی کرتا ہے کہ کوئی بھی بندہ پھر جا کے یہ کہہ دے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا، اے اللہ مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا ناانصاف نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے کسی کے اوپر ظلم کرتا ہو۔ اللہ نے تو ہمیں پورا موقع دیا، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہمیں اس دنیا میں اللہ نے اس دنیا کے بارے میں تمام باتوں کو بتا دیا اپنے طریقے سے، اور ہر اس طریقے سے جو ہمارے لیے آسان ہو سمجھ پانا۔ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے جانے کتنے پیغمبروں کو بھیجا، پھر اللہ نے اپنی کلام، اپنی کتابوں کو ہماری طرف بھیجا۔ اب ہم کو سمجھنا ہے، اب ہم کو سمجھنا ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں واپس لوٹ کے آنا ہے، تو اب ہم نے یہ موقع جب ملا تو اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کو جانا کہاں ہے، ہم کو جانا کہاں ہے۔ سب کچھ ہمارے سامنے اللہ نے کھول کھول کے رکھ دیا، سب کچھ۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ ایک بات، اب ہم آتے ہیں دوسری طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیج کر کے ہمیں عقل، شعور، تعلیمات، علم، عقل سب کچھ دے کر کے بھیجا، اور اس کے بعد ہم کو ہمارے مرضی پر ہمارے زندگی گزارنے کے طریقے کو اختیار میں چھوڑ دیا کہ جاؤ تم اپنے طریقے سے جیسا جینا چاہو ویسا جیو، جیسے پہننا چاہو ویسا پہنو، جیسے رہنا چاہو ویسا رہو، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تمہارے اپنے ولنگ، تمہارے اپنے وش، تمہارے اپنے طریقے پہ تم جیو، لیکن دیکھو یہ طریقہ ایسا ہے، یہ طریقہ ایسا، سب کچھ بتا دیا۔ اب ہمارے اوپر اختیار بھی دے دیا، اب ہم یہاں پر دنیا میں آزاد ہیں، دنیا میں آزاد ہیں، آزاد ان دی سینس کہ اس دنیا کے متعلق جو باتیں ہیں ہم اس کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں جان رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، وہ ساری باتیں جو بتائی گئیں بے وجہ فضول بتائی گئیں، کوئی اس کا معنی نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ سچ ہے، وہ دنیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اس دنیا میں آئے تو اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا، اب ہم اپنے ولنگ، اپنے حساب سے ہم سوچتے ہیں۔ تو جو کوئی یہ سوچتا ہے کہ بھائی وہاں تو
وہ جو دنیا کے بارے میں بتائی جا رہی ہے تمام باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں، بے وجہ ہے، کوئی اس کا حقیقت نہیں جو لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ تو دراصل وہ اس لیے ایسا سوچتے ہیں کیونکہ وہ یا تو پوری بات کو جانتے نہیں، اتنی علم نہیں، یا پھر اللہ نے ان سے اپنی ہدایت جو ہے ہٹا لی، اپنی رحمت ہٹا لی۔ یہی دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو پھر کوئی دیوانہ ہو، عقل سے پھرا ہوا ہو۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ کلام اپنی اتاری، آج ہمارے پاس قرآن پاک ہے، اگر ہم سے پہلے اہل کتاب کے بارے میں اگر بات کریں تو توریت تھی، زبور تھی، انجیل تھی، اور اس سے بھی پہلے کی اگر ہم بات کریں، ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس وقت کیا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے اوپر بہت سارے صحیفے اتارے، بہت سارے صحیفے اتارے پہلے دور کے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کے حضرت آدم علیہ السلام نصیحت دیتے رہے اپنی اولادوں کو اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، مگر ان کے اولاد میں ایک اولاد ایسا بھی نکلا جو ان کے خلاف گیا۔ بہرحال یہ ایک لمبا واقعہ، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے اوپر مزید گفتگو کروں گا اور ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ ہم اگر اس پہ ابھی گئے تو ہمارا پورا مقصد یہاں پر ابھی جو جس بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام سے اور اپنے رسول سے ہمارے لیے ہر طریقے کا راستہ دکھا دیا، گمراہی سے بچنے کا راستہ دکھا دیا، راہ پہ آنے کا راستہ دکھا دیا، کن کن چیزوں سے برائیاں ہیں وہ ساری چیزوں کو بتا دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی وحدانیت کی تمام دلیل دلائل دے دیا، اور اللہ کے رسول نے یقین کے ساتھ ساری باتوں کو بتا دیا کہ دیکھو واحد اللہ ہے، اور اللہ کا یہ کلام ہے، یہ حکم ہے۔ اور جو ہے کہ اس میں بھی بہت سے لوگ جب یہ کہیں کہ نہیں آپ پہ میں کیسے یقین کروں کہ آپ جو بول رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے ان پیغمبر کو وہ باتیں بتائیں جو باتیں در حقیقت کھلی عام کھلی بات تھی کہ یہ بات جو ہے کہ اگر یہ شخص کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے کوئی نیک بندے کہہ رہے ہیں، تو یہ بات ضرور جو ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے بتائی گئی، کیونکہ یہ بات ایسی تو نہ تھی جو ان کو معلوم ہو پاتی۔ تو اس طریقے سے ہم نے وہ بات پر یقین کرنا تھا، اور اللہ کے اس نبی پر، اللہ کے اس پیغمبر پر ہمیں یقین کرنا تھا اور جھٹ ایمان لانا تھا۔ تو جنہوں نے ایمان لایا وہ تو ماشاءاللہ الحمدللہ، اور جنہوں نے ایمان نہیں لایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے یہ کتاب یعنی کہ قرآن پاک دنیا میں بھیج رکھی ہے کہ اس قرآن پاک کو تم پڑھو، سمجھو۔ تو جو علم رکھتا ہے، جو عقل رکھتا ہے، وہ پڑھے گا، سمجھے گا، مان لے گا۔ لیکن جو علم نہیں رکھتا، مان لو کہ کسی کے پاس علم ہی نہیں ہے، کسی وجہ سے جس نے اتنا شعور نہیں پایا کہ وہ اتنی علم کو کہ پا پاتا کہ یہ تمام باتوں کو سمجھ پاوے، تو بھی حالانکہ اس کے لیے بھی راستے ہیں، لیکن بہرحال ہم اس کو ایک طرف کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو علم ہے، جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے، جو سننا اور سمجھنا جانتا ہے، اور اس کے باوجود بھی جو ہے کہ وہ اس پر یقین نہ کرے، اس کی حقیقت تک نہ پہنچ پائے، تو دو ہے، یا تو وہ حسد میں گمراہ ہے، یا پھر وہ جان بوجھ کر کے گمراہی کا راستہ چن رکھا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہو گئے۔ اب تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یا پھر اللہ نے اس سے ہدایت چھین لی، اس کا ایسا عمل رہا، اس کا ایسا کرم رہا، اس کا ایسا جو ہے کہ دنیا گزارنے کا طریقہ رہا کہ اللہ نے اس کے اندر سے ہدایت چھین لی، عقل چھین لی، علم چھین لیا، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آج جو لوگ پڑھ کے جان کر کے یہ کہتے ہیں کہ جناب آخرت کوئی چیز نہیں ہے، یہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ یہ ہوگا، یہ سب ایسا کچھ بھی نہیں۔ کوئی اگر ایسا کہتا ہو تو وہ سمجھ لے، اپنے کو چون لے، یا تو وہ بالکل پڑھا لکھا نہیں، جاہل ہے، یا تو پھر پڑھا لکھا تو ہے مگر وہ حسد میں گمراہ ہے، یا پھر جان بوجھ کر اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، یا پھر اللہ نے اس کے اندر سے اپنی ہدایت کو چھین لیا ہے، اللہ نے اس سے علم کو چھین لیا ہے۔ اور ایسے شخص کو استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔